ناظرین آداب، آج کے اہم خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مظفر پور بالکا گرہ معاملے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت 13 افسران معطل۔ بہار کے مظفر پور گرلز شیلٹر ہوم جنسی استحصال کیس میں آج محکمہ سماجی بہبود کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت 13 افسران کو معطل کر دیا گیا۔ محکمہ سماجی بہبود کے ذرائع نے بتایا کہ محکمہ کے ڈائریکٹر راج کمار کی ہدایت پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ معطل افسران پر ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنس کی آڈیٹنگ رپورٹ پر کارروائی میں تاخیر کرنے کا الزام ہے۔ TISS نے آڈیٹنگ رپورٹ 26 مئی کو محکمہ سماجی بہبود کے سپرد کیا تھا۔ رپورٹ سونپنے کے تقریباً ایک ماہ بعد کارروائی کی گئی۔ اس کے بعد گرلز شیلٹر ہوم سے 44 بچیوں کو آزاد کرایا گیا۔ آزاد کرائی گئی بچیوں کو پٹنہ، مکامہ اور مدھوبنی کے گرلز شیلٹر ہوم میں بھیجا گیا۔ جانچ رپورٹ میں 34 بچیوں کے ساتھ جنسی استحصال کی تصدیق ہوئی تھی، لیکن سوال اب بھی باقی ہے کہ کیا نتیش سرکار اس گھناؤنے کھیل میں شامل صرف چھوٹے افسران پر ہی کارروائی کرے گی یا اس جرم میں ملوث ان بڑے مچھلیوں کو بھی پکڑے گی جن کے اشارے اور شہ پر یہ پورا گیم کھیلا گیا اور ٹس کے رپورٹ کے باوجود تاخیر سے اس پر کارروائی کی گئی۔ کیلیفورنیا میں آگ، ریاست کی تاریخ میں 5ویں خوفناک آتش زدگی۔ شمالی کیلیفورنیا کے جنگلوں میں لگی شدید آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور اس کی وجہ سے 2,54,000 ایکڑ علاقے جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ یہ ریاست کی تاریخ میں 5ویں خوفناک آتش زدگی ہے۔ کیلیفورنیا کے مینڈیسونا علاقے میں آگ کے سبب ہزاروں افراد کو یہاں سے ہٹایا جا چکا ہے اور کل تک اس کی وجہ سے 400 مربع کلومیٹر علاقے میں دھوئیں کے سیاہ بادل بنے ہوئے تھے۔ کیلیفورنیا کے فارسٹ اور فائر بریگیڈ محکموں کے مطابق اس آگ پر قابو پانے کی ہر کوشش ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن فائر فائٹر کے عملہ ہار نہیں مان رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو اس آگ کو ریاست کی تاریخ کی سب سے بڑی آفت قرار دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آگ سے ہونے والے حادثوں میں اب تک 7 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ انڈونیشیا میں زلزلہ سے 82 افراد ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی۔ انڈونیشیا کے جزیرے لومبوک میں اتوار کے روز آنے والے زلزلے میں 82 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس زلزلہ سے کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لومبوک جزیرے میں 7.0 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ لومبوک میں بجلی معطل ہو چکی ہے اور لوگوں نے خوف سے کھلے آسمان تلے کیمپوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ زلزلے کا مرکز زمین سے 15 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا، جس کے فوراً بعد سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی جو بعد میں واپس لے لی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے لومبوک میں آنے والے زلزلے میں 17 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دفعہ 35A پر سماعت 27 اگست تک کے لیے ملتوی۔ آپ کو بتا دیں کہ عدالت عظمیٰ میں آئین کی دفعہ 35A کے متعلق سماعت ہونی تھی، جسے سپریم کورٹ نے 27 اگست تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے، اور ساتھ ہی چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا ہے کہ اس معاملے کی سماعت اب 3 ججوں کی بینچ کرے گی۔ واضح ہے کہ اس دفعہ کے تحت کشمیر کے مستقل باشندوں کو خصوصی مراعات حاصل ہیں اور اس دفعہ کی وجہ سے ہی غیر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے میں زمین اور دوسری جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئین کی دفعہ 35A کے تحت غیر کشمیری شہریوں کو کشمیر میں زمینیں خریدنے، سرکاری نوکریاں حاصل کرنے اور دوسری سرکاری مراعات کا قانونی حق نہیں ہے۔ بتا دیں کہ 1954 میں دفعہ 35A صدارتی حکم نامے کے ذریعے آئین ہند میں شامل کی گئی۔ آئین ہند کی یہ دفعہ ریاست جموں و کشمیر میں رہائش کا حق انہی باشندگان تک محدود رکھنے کی غرض سے آئین ہند میں شامل کر لی گئی تھی جو ریاست کے قانونی طور پر مستقل اور پشتینی باشندے ہوں۔ یہ قانون ڈوگرا شاہی دور میں 1927 اور 1932 میں مرتب کیے گئے اور بعد ازاں 1947 میں ان ریاستی باشندوں کے لیے بھی ریاست میں واپس آنے کا حق محفوظ رکھا گیا جو 1947 کے پرآشوب دور میں پاکستان مہاجرت کر گئے، بشرطے کہ وہ 1927 اور 1932 میں مرتب قوانین کے تحت ریاست جموں و کشمیر کے مستقل باشندے رہے ہوں۔ اب یوپی کے دیوریا میں مظفر پور جیسے سیکس ریکٹ کا پردہ فاش، 34 خواتین آزاد کرائی گئیں۔ بہار کے مظفر پور شیلٹر ہوم میں بچیوں کے ساتھ ہوئی عصمت دری کے انکشاف کے بعد اب اتر پردیش کی دیوریا میں بھی ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے۔ دیوریا پولیس نے اتوار کی شب کوتوالی صدر علاقے میں لڑکیوں کی ایک مبینہ شیلٹر ہوم میں سیکس ریکٹ چلنے کا انکشاف کرتے ہوئے وہاں سے 34 خواتین اور کچھ بچیوں کو آزاد کرایا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ روہن نے بتایا کہ صدر کوتوالی علاقے میں خواتین کی تربیت اور سماجی خدمت کے نام پر چلائے جانے والے ماں سندھیا واسنی گرلز شیلٹر کی منظوری پر حکومت نے روک لگا دی تھی۔ اس کے بعد بھی اس ادارے میں لڑکیاں اور بچوں نیز خواتین کو غیر قانونی طور پر رکھا جاتا تھا۔
اتوار کی شب بیتیا بہار کی ایک لڑکی اس شیلٹر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، جس نے پولیس کو اس شیلٹر میں خواتین پر ہونے والے مظالم کے بارے میں بتایا، جس کے بعد پولیس نے یہ کارروائی انجام دی۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی جانچ سے پتہ چلا ہے کہ یہاں رہنے والی 15 سے 18 سال کی لڑکیوں سے جسم فروشی کرائی جا رہی تھی۔ اس معاملے کا پردہ فاش ہونے پر پولیس نے موقع سے 24 خواتین اور بچوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ ادارے کو سیل کر کے اس کے منتظم گرجا ترپاٹھی اور اس کے شوہر موہن ترپاٹھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادارے کی سربراہ کنچن لتا موقع سے فرار ہے۔ اس سلسلے میں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ اس مبینہ ادارے میں 42 خواتین اور بچوں کے رہنے کی اطلاع تھی، جن میں 18 بچے، خواتین اور لڑکیاں لاپتہ بتائی جا رہی ہیں۔ پولیس ان کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مظفر پور ریپ کانڈ پر سی پی ٹھاکر نے مانگا منجو برما کا استعفیٰ۔ مظفر پور شیلٹر ہوم کانڈ میں وزیر اور جے ڈی یو لیڈر منجو برما کے شوہر کا نام سامنے آنے کے بعد جہاں حزب اختلاف نیتیش سرکار کو گھیرنے میں لگا تھا، وہیں اب اس کی حمایتی بی جے پی نے بھی دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے۔ سابق مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر سی پی ٹھاکر نے کہا ہے کہ سی بی آئی جانچ تک سماجی فلاح و بہبود وزیر منجو برما کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ سی پی ٹھاکر کے اس بیان سے لوگوں میں کئی طرح کی چرچائیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے راجیپال ستیہ پال ملک نے نیتیش کو 2 خط لکھا ہے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی فوقیت پر اختلاف، جسٹس جوسف 3 نئے ججوں کی فہرست میں سب سے نیچے۔ مرکزی سرکار نے عدالت عظمیٰ میں 3 نئے ججوں کی تقرری کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے، جس میں ترجیحات کے سلسلے میں جسٹس جوسف کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے، جس سے ناراض سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس آف انڈیا سے ملیں گے۔ ناراض ججوں کا کہنا ہے کہ پہلے جسٹس جوسف کے نام کی سفارش بھیجی گئی تھی، لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد جب ان کے نام کو منظوری ملی تو انہیں باقی 2 ججوں سے جونیئر بنا دیا گیا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اتر پردیش، اتراکھنڈ اور دہلی سمیت دیش کے مختلف حصوں میں 10 اگست تک بھاری بارش کی پیشن گوئی۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، اتراکھنڈ، بہار، جھارکھنڈ، دہلی، پنجاب اور ہریانہ سمیت دیش کے مختلف حصوں میں 10 اگست تک بھاری بارش کی انتباہ دی ہے۔ واضح ہو کہ بھاری بارش سے اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں درجنوں سڑکیں بھوسکھلن کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں اور ان پر آمد و رفت روک دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بھاری اور طوفانی بارش کی وجہ سے اتر پردیش سمیت دیش کے دوسرے حصوں سے سینکڑوں لوگ موت کے منہ میں سما چکے ہیں۔ پجاری نے دی صدر جمہوریہ کو مارنے کی دھمکی، گرفتار۔ 3 دنوں کے سفر پر کیرل پہنچے صدر جمہوریہ کو تریشور کے ایک پجاری نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق ملزم جے رمن نے پولیس کنٹرول روم میں فون کر کہا کہ صدر جمہوریہ پیر کو جس سینٹ تھامس کالج کے پروگرام میں شریک ہوں گے اسے وہ بم سے اڑا دے گا۔ اس دھمکی کے بعد پولیس ٹیم حرکت میں آئی اور کال ڈیٹیل کے ذریعہ اسے ٹریک کر حراست میں لیا گیا۔ تریشور کے ایس پی نے بتایا کہ ابتدائی جانچ میں پتہ چلا ہے کہ جے رمن نے شراب کے نشے میں یہ کال کیا تھا اور صبح جب اسے ہوش آیا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ راہل نے بولا گڈکری پر حملہ، کہا ہر ہندوستانی یہی پوچھ رہا نوکریاں کہاں ہیں۔ بتا دیں کہ پچھلے دنوں بی جے پی کے ایک قداور لیڈر نتن گڈکری نے کہا تھا کہ مان لیجئے کہ ریزرویشن دے دیا جاتا ہے لیکن نوکریاں نہیں ہیں، کیونکہ بینک میں آئی ٹی کی وجہ سے نوکریاں کم ہوئی ہیں، سرکاری بھرتی رکی ہوئی ہے، نوکریاں کہاں ہیں۔ گڈکری مہاراشٹر میں مراٹھا ریزرویشن اور دیگر لوگوں کے ذریعہ اس طرح کی مانگ سے جڑے سوالوں کا جواب دے رہے تھے، جس پر راہل گاندھی نے ٹویٹ کے ذریعہ حملہ بولتے ہوئے کہا کہ بہترین سوال گڈکری جی، آج ہر ہندوستانی یہی پوچھ رہا ہے کہ نوکریاں کہاں ہیں۔ آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔